واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدوحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا سنیے مقصد یہی ہوتا ہے حضور کی سیرت کے بارے میں بھی سنیں، حضور کی صورت کے بارے میں بھی سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی حضور کا قرآن میں ذکر کیا سورت رسول کا بھی ذکر کیا، سیرت رسول کا بھی ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ سورت اور سیرت سمجھتے ہیں نا، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورت حضور کا ظاہری حلیہ، بناوٹ، سجاوٹ، خوبصورتی، چمک، دمک، جمال، کمال، بے شک، دندان مبارک، چشمان مبارک، لب مبارک، رخ مبارک، سبحان اللہ۔ کیا کیا بتا، زلف مبارک، چہرے مبارک۔ آپ قرآن کو مطالعہ کریں گے جہاں بھی اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا وہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، حضور کی صورت کا بھی، حضور کی۔ اب سیرت تو سمجھتے ہیں نا، صورت کو میں نے سمجھا دیا مختصر لفظوں میں، حضور کی ظاہری حلیہ، حضور کا کمال، جمال، علم، تقوی، ظاہراً چمک، دمک، سب کچھ اس میں آتا ہے۔ اور سیرت جو حضور علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی میں امت کے لیے نقش قدم عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ 23 سالہ زندگی میں، اور معاملہ ہمارا الٹا ہو گیا، معاف کرنا برا نہ ماننا، کچھ لوگوں نے سیرت پکڑی، کچھ لوگوں نے صورت پکڑی، کچھ لوگ سیرت سے جڑ گئے، کچھ لوگ صورت سے جڑ گئے۔ آسان کر دوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں بس ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، نبی کے جلسے منائیں گے، نبی کا ذکر کریں گے، نبی کی نعتیں پڑھیں گے، نبی کا میلاد منائیں گے، نبی کا جشن منائیں گے، درود پڑھیں گے، نعرے لگائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک طبقہ ہے، سب کچھ کریں گے لیکن روزے نہیں رکھیں گے، سب کچھ کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھیں گے، سب کچھ کریں گے سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ اب بتائیے، یہ تو صورت سے جڑ گیا، سیرت سے کٹ گیا، اللہ، یہ بھی کامیاب نہیں۔ اور ایک طبقہ ان کو نمازوں کا بھوت سوار ہو گیا، وہ کہتے بس جنتی ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ان سے کہو نبی کے لیے محبتوں بھرا جلسہ مناؤ، کہتے ہیں نبی آئے گئے، اب ان سے کیا لینا دینا، بس نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عبادت کرو، شریعت اپناؤ، سنت اپناؤ۔ وہ تو سیرت سے جڑ گئے۔ آپ برا نہ مانیے، ان کو بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ لکھ لے۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے پہلے اسی لیے نصیحت کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں گے ان کو تو کہہ رہا ہے، ان کو نہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے مخاطب کر کے کہہ دیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے، گنجائش ہے۔ نماز کو ہم معاف نہیں کر سکیں گے آپ کو، روزوں کو ہم آپ کو چھوٹ نہیں دے سکتے، شریعت مصطفیٰ میں ذرا پر ہم چھوٹ نہیں دے سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضور کے بے ادب بھی نہیں ہے، حضور کے گستاخ بھی نہیں ہے، حضور کا ادب تو کرتے ہیں، صورت سے محبت تو کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ حد تک گنجائش ہے، اللہ چاہے مہربان ہو جائے تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہوں گا کوئی مومن بے نمازی رہے،
جب ہمیں حضور سے پیار ہے تو حضور کی ہر ادا سے ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کا معیار ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے، یہ حضور سے جڑنے کا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں تو حضور کی ہر پسندیدہ چیز سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، تو تمام پسندیدہ چیزوں میں حضور کو سب سے پسند چیز قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بے شک، یہ حضور کی پسندیدہ چیز ہے۔ کیا کیا ذرا پیچھے والے بولے نماز۔ آپ سب کو حضور سے محبت ہے، حضور کی عظمتیں سن کر آپ ہی خوش ہو رہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کے کسی بچے کی کسی اسٹیج پر تعریف کی جائیں، کیا باپ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صرف باپ خوش نہیں ہوگا، جن کو ان کے ساتھ تعلق ہوگا وہ سب خوش ہو جائیں گے۔ خوش وہی ہوں گے جن کو تعلق ہوگا، محبت ہوگی۔ کسی جوان کی ہم تعریفیں کریں، اس کے سر پر امامہ باندھیں، اس کے گلے میں ہار ڈالیں، تو جتنے بھی اس کے تعلق دار ہوں گے سب خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ کس وجہ سے ہوں گے؟ کیونکہ تعلق ہے۔ بے شک، حضور کی عظمتیں بیان کرنے سے اب خوش وہی ہوگا اس کو حضور سے تعلق ہوگا۔ سبحان اللہ، بس 100 بات کی ایک بات یاد رکھ، حضور کی عظمتیں بیان ہو سنی خوش ہوتا ہے، حضور کے علم کا بیان ہو سنی خوش ہوتا ہے، حضور کے جمال و کمال کا بیان ہو سنی خوش ہوتا ہے، حضور کی رفتوں اور درجوں کا بیان ہو سنی خوش ہوتا ہے۔ اس پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، مبارکباد کہ ہمیں حضور سے تعلق ہے، سبحان اللہ، تعلق ہے، لیکن اب اس تعلق کی ہمیں لاج رکھنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کی ہر ادا کو ادا کرنا ہے، انشاءاللہ، اس کی ہر ادا سے پیار کرنا ہے، اس کی ہر پسندیدہ چیز کو پسند کرنا ہے، اور ان کی ہر ناپسند چیز کو ناپسند کرنا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، میں چاہوں گا آپ اس بابرکت جلسے میں شروع میں ہی اپنے دونوں ہاتھوں کے کھڑا کرنے کے ذریعے اس بات کا عہد کریں گے، میرے چھوٹے بڑے جوان بزرگ جتنے ہیں، کہ ہم حضور کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اور ہم حضور کی ناپسندیدہ چیزوں سے کو ناپسند کریں گے۔ انشاءاللہ، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ جواب دیجئے ایک چیز کا، اس امت میں سب سے زیادہ حضور سے پیار کرنے والے کون تھے؟ صحابہ، اس میں دو رائے ہے نہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس امت میں سب سے زیادہ پیار، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کرنے والے سب سے زیادہ کون تھے؟ جواب دیجئے دیوان و محبتوں کے ساتھ، اس میں دو رائے نہیں، لیکن ثابت کر کے دے دو انہوں نے کبھی نماز چھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، نماز تو بڑی چیز ہے لوگوں۔ فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا ایک چھوٹا واقعہ یاد رکھیے، آپ کو پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ سفر پہ جا رہے تھے، اونٹنی پہ سوار ہے، فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے عبداللہ سفر پہ جا رہے تھے، کچھ ساتھی بھی ساتھ تھے، اونٹنی جا رہے تھی سیدھے راستے،
لیکن جہاں سے راستہ گزر رہا تھا ایک سائیڈ میں زمین کی اونچائی تھی، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اونچائی، ہم نیچے جا رہے ہیں تو سائیڈ میں یہ زمین کی اونچائی ہے، پتہ نہیں اپنی زبان میں اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اونچائی بولتے ہیں تو اونٹنی جا رہی ہے، پیچھے صحابہ حضور کے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے جا رہے ہیں کہیں سفر میں، راستہ تو ٹھیک سے جا رہے ہیں، اونٹنی بھی چل رہی صحیح سے، اس نے اپنی اونٹنی کی لگام کو تھوڑا دائیں کھینچا اور یہ جو اونچائی ہے اپنا یہ جو پیر تھا، یہ پوری ٹانگ جو تھی اس کو اس اونچائی کے ساتھ گھسیٹ کر کے آگے چلے، رگڑ مار آگے بڑھ، اپنے جو احباب تھے انہوں نے کہا جناب آپ کی اونٹنی تو سیدھے راستے سے جا رہی تھی، آپ نے یہ کیا کیا ادھر، کیوں اس کی لگام دائیں کھینچ کر کے اپنے اس پیر کو اس زمین کے ساتھ رگڑ لیا، تھوڑی دیر پھر آگے چلے گئے، کہا مجھے یہاں آ کر کے حضور یاد آ گیا، سبحان اللہ، دیکھیں حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے، اس جگہ پہنچ کر کے مجھے نبی یاد آ گئے، سبحان اللہ، لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر یہاں نبی کو یاد کرنے کا کیا مقصد ہے، فرمایا میں ایک دن نبی کے پیچھے پیچھے ادھر سے جا رہا تھا، سبحان اللہ، حضور آگے جا رہے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اچھا پھر کہا ان کی اونٹنی اسی جگہ دائیں طرف بھاگ گئی، حضور نے ڈیلیبریٹلی عمدن قصدن اونٹنی کو دائیں نہیں لیا، چلی گئی ادھر سے، جیسے بدک گئی اور دائیں چلی گئی، اور اسی جگہ حضور کا یہ دایاں پیر اسی زمین کے ساتھ رگڑ لگ گئی، گھسیٹ کے حضور آگے چلے گئے، تو یہاں آ کر کے مجھے اپنے نبی یاد آ گئے، سبحان اللہ، لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا، حضور کی اونٹنی تو ادھر بھاگ گئی تھی، آپ نے تو عمدن قصدن جان بوجھ کر اونٹنی کو ادھر کھینچ لیا، یہ کیا سنت ہے، شریعت ہے، کہا نہ سنت ہے نہ شریعت ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت کا یہ تقاضا ہے، سبحان اللہ، نے سوچا جہاں حضور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے چاہا ادھر سے تو گزرنا ہی ہے، چلو مصطفیٰ کی ادا کو ادا کر کے گزر جائیں گے، سبحان اللہ، یہ چیز نہ شریعت نہ حکم تھا کہ نہیں، اب نہ کرتے تو گنہگار بھی نہ ہوتے، لیکن کرنا محبت کا تقاضا ہے۔ اب یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی، اب نماز کے بارے میں حضور نے کتنی تاکید فرمائی، جواب دیجئے، کتنی تاکید فرمائی، نماز پڑھو گے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، اور ان کا ماحول بہتر بنے گا۔ جواب دیجئے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر، آج عہد کرو انشاءاللہ ہم حضور سے محبت تو کرتے ہی ہیں، لیکن نبی کی ہر ادا سے بھی محبت کریں گے، اور ان اداؤں میں سب سے پیاری ادا، پسندیدہ ادا، محبوب ادا وہ نماز ہے، نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ پنجگانہ نماز ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے، انشاءاللہ، اپنی بیٹیوں کو بھی نمازی بنائیں گے، انشاءاللہ، اپنے گھر میں رہنے والی اسلامی بہنوں کو، ماؤں کو، بہوؤں کو، جتنے بھی ہیں سب کو نمازی بنائیں گے، یہ وعدہ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، تو میں عرض کر رہا تھا ایک طبقہ جو سورت سے جڑا ہے، سیرت سے کٹا ہے، اور ایک طبقہ سیرت سے جڑا ہے، سورت سے کٹا ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کے بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے،
وہ منافق تو ہو سکتے ہیں، نمازی تو ہو سکتے ہیں، حاجی بھی ہو سکتے ہیں، قاری قرآن بھی ہو سکتے ہیں، عابد بھی ہو سکتے ہیں، شریعت پہ چلنے والے بھی ہو سکتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ، یہ مومن نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت۔ اب جب مومن نہیں تو نماز کس کام کی ہوگی، روزے کس کام کی، دین کا کام کس کام کی؟ اب آپ کہیں گے پھر دین کا کام وہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ وہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کبھی اپنے دین کی خدمت غیروں سے بھی کرواتا ہے۔ یہ اس چکر میں مت پڑیے کہ وہ اتنا بڑا دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کبھی اپنے دین کی خدمت غیروں سے بھی لیتا ہے۔ بے شک، جب اپنے کمزور پڑتے ہیں تو اللہ غیروں سے کام لیتا ہے۔ سبحان اللہ، مقصد ہے دین کو کرنا۔ جب اپنے کمزور پڑ جاتے ہیں تو اللہ غیروں کو کام میں لگا دیتا ہے۔ تو غیروں کا کام کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ جنتی ہو جائیں گے اسے، وہ پھر بھی وہی رہیں گے۔ اب یہ میں نے ہوا میں بات نہیں بولی، مسلم کی ایک حدیث جلدی سے سنیے، آپ کو پتا چلے گا۔ ایک جنگ میں ایک بہادر شخص لڑ رہا تھا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی بہادری کے ساتھ۔ میرے نبی نے جب دیکھا کوئی صحابی آیا، کہا حضور وہ دیکھیے وہ صحابی، وہ مومن کتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، کئی کافروں کو مار ڈالا۔ میرے نبی نے تبسم فرما کے کہا یہ جہنمی ہے۔ اللہ، صحابی حیران ہو گئے، اتنا بڑا بہادر جو مسلمانوں کی صف میں لڑ رہا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کر دیا، اور حضور اسی کے لے کے رہے جہنم میں۔ بڑے حیران ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات بولی، جب ان کے منہ مبارک داہنے مبارک سے نکلی، تو میں نے ارادہ بنایا کہ میں اسی کے ساتھ رہوں گا، دیکھوں گا اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ، وہ لڑ رہا اور لوگوں کو مارا۔ پھر صحابی آئے، حضور آپ نے ان کے بارے میں اس طرح کہا، لیکن یہ تو بڑی بہادری کے ساتھ لڑا۔ میرے نبی نے فرمایا جو مجھے کہنا تھا وہ کہہ گیا میں، اور وہی ہوگا، جو میں کہہ چکا وہی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی آیا، صدقت یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اے نبی تم نے سچ کہا۔ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے وہ لڑ رہا، کیا ہو گیا؟ کہا میرے نبی وہ لڑتے زخمی ہو گیا، زخموں کی تاب نہ لا کر کے برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ دیا اور اپنے سینے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا، اور زور مار کر کے اپنے آپ کو خود مار ڈالا، انہیں خودکشی کر لی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کیا کہتے ہو لوگوں؟ کہا حبیب تم نے سچ فرما دیا، لیکن یہ تو بتائیے یہ اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ میرے نبی نے کہا تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، میں اس کے دل کی حالت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مومن نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے صف میں منافق تھا۔ کیا تھا؟ یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جاؤ صحابہ جاؤ اعلان کرو۔ یہ اس لیے میں نے کہہ دیا، یہ جملہ سنو، میری طرف توجہ رکھیے۔ کہا صحابہ جاؤ اعلان کرو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی خدمت اپنے دشمنوں کے ذریعے سے بھی کرواتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے دین کی خدمت اپنے دشمنوں سے بھی لیتا ہے۔ سمجھے آپ میری بات؟ تو یہ دو جملے یاد رکھو، ایک طبقہ وہ جو سورت سے جڑا، سیرت سے بھاگا، لیکن میرا یقین ہے آج انشاءاللہ آج جمل اسلام کے لوگوں نے جلسہ منعقد کیا، میری دعا ہے کوئی بھی جلسے سے بے نمازی ہو کر کے نہ نکلے، یہیں سے سچے پکے اچھے نمازی بن کر کے نکل جائیں انشاءاللہ۔
اور جب حضور نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کیا آپ کو یقین یہ ہے کہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ زندہ دلی سے بولو، بے شک، ساری عمر آپ تقریریں سنتے رہتے ہو، یقین کے ساتھ بولو ہمارے نبی مدینہ میں بیٹھ کے ہمارے حال سے واقف ہیں، بے شک، دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، حیات النبی تو ایسا عقیدہ ہے جس کے لیے شیخ عبداللہ محدث دہلوی خود فرماتے ہیں باقی عقائد میں، باقی معاملات میں تو علماء کا آپس میں ذرا بر کچھ اختلاف ہے، لیکن حیات النبی ایسا عقیدہ ہے، ایسی بات ہے اول سے لے کے آخر تک کسی بھی اہل سنت کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ زندہ ہے، مدینہ میں بیٹھے پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ کو یقین ہے تو کیا میرے نبی نے فرمایا، حدیث جلدی سے سنیے، میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ بے شک، حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا حیات ہمارے لیے بہتر یہ تو سمجھ میں آ رہا، لیکن ممات ہمارے لیے بہتر کیسے؟ آپ پردہ فرمائیں گے قبر میں چلے جائیں گے، یہ ہمارے لیے بہتر کیسے؟ کہا لوگوں میں تمہارے اندر موجود ہوں، تمہیں قرآن نازل ہوتا ہے، احکامات ملتے ہیں، حلال و حرام کے بارے میں حکم ملتے ہیں، جائز و ناجائز کے بارے میں تمہیں علم ملتا ہے، میں تمہارے اندر ہوں، یہ خیر ہی خیر ہے۔ اے آقا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، کہا ہاں سنو، جب میں قبر میں جاؤں گا تمہارے اعمال صبح بھی شام بھی میری قبر میں پیش کیے جائیں گے، سبحان اللہ، تمہارے اعمال صبح بھی اور شام بھی میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اب اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور خود نہیں دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ بات نہیں چلے گی، کیونکہ بخاری کی ایک حدیث یہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے، میرے نبی نے فرمایا سوموار اور جمعرات ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی حدیث میں لکھی ہے، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کس دن؟ سوموار سمجھ کون سا وار؟ پیر کے دن، ویروار، پیر کا دن، اور جمعرات کا دن، ہفتے میں دو دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو پیش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دنوں میں معاذ اللہ نہیں دیکھتا ہے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے، اللہ نے دو دن رکھے اپنے بندوں کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کرو، یہ ایک نظام ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا صبح بھی شام بھی تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نبی نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ایک نظام کے تحت بندوں کے اعمال مدینہ کے تاجدار کی قبر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سنو لوگو، جن کے اعمال میں اچھا دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ جلدی سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ ہے محبت کا معاملہ، یہ ہے عشق کا تقاضا، اور یہ ہے جلسے کا مین مقصد۔ سنیے کیا فرمایا میرے نبی نے، جب میرے پاس تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، جب میں تمہارا نام اعمال قبر میں دیکھتا ہوں، بے شک، تو مجھے تمہارے اعمال جب اچھے نظر آتے ہیں تو مجھے خوشی ہو جاتی ہے، میں حمد کرتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سنی ایسا ہو، حضور کو تو مانتا ہے لیکن اپنے اعمال سے نبی کو تکلیفیں دیتا ہو، یہ کیسا عاشق ہے، یہ کیسا دیوانہ، اپنے اعمال سے نبی کو تکلیفیں دے رہا، لباس غیروں، کھانا پینا غیروں کے طریقے پر، طریقے غیروں کے طریقے پر، شادیاں غیروں کے طریقے پر، مہندی راتوں میں ڈھول باجے غیروں کے طریقے پر، عورتیں پردہ نہیں کریں گی، بے راہ روی پر چلیں گے، تو اپنے آپ کو ہم کہیں گے ہم حضور سے جڑے ہیں۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اقبال کو یہی فکر لگی کہ تہذیب میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تھوڑا سا ہم نے یہودیوں کا لیا، تھوڑا سا ہم نے ہنود کا لیا، تھوڑا سا ہم نے نصارہ کا لیا۔ اگر چھوڑا ہے تو حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ عجیب بات ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کچھ جوانوں کو دیکھتے ہیں بالوں کی ایسی کٹائی کہ شرم والا انسان خود آنکھیں جھکاتا ہے، کہتا ہے یہ اس نے کون سی تباہی مچائی اپنے ساتھ بالوں کے۔ کپڑے ایسے پہنتا ہے، حیران ہوتا ہوں انسان۔ اب کپڑوں میں بھی اب ایسا فیشن لگنے لگا۔ ہم جب بچپن میں پہنتے تھے اگر کسی جگہ پاجامے پہ تھوڑا سا کٹ ہوتا تھا نا، ہم نہیں مانتے تھے پہننا، کہتے تھے یہ اچھا نہیں لگے گا، ہمیں بازار جانا ہے، باہر جانا تو یہ نہیں پہنیں گے۔ اب حال دیکھیں کیا ہو گیا، یہاں سے لے کے یہاں تک سارا کٹا پھٹا ہے۔ اور پہنتے کون ہے؟ مسلمان۔ عجیب حالت۔ ادھر سے محترم فرما غریبی آ گئی۔ یہ غریبی نہیں، یہ ترقی کو سمجھتے ہیں، یہ ہم فیشن سمجھتے ہیں۔ لیکن لوگوں جن کا نبی مالک، سبحان اللہ، ذرا پیار سے آواز آئے، جن کا نبی والی، جو نبی کے قدموں میں آئے ہیں، جو نبی کے دامن میں چھپ گئے ہیں، جنہوں نے اپنے گلے میں نبی کا پٹا لگا دیا ہے، خدا کی قسم دنیا بدلے وہ رسول اللہ کے طریقے کو بدلنے والے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، کبھی نہیں۔ آپ ان کو پیسوں کے بدلے میں خریدنا بھی چاہو گے نا، نہیں خریدیں گے، نہیں اپنے آپ کے اپنا ضمیر نہیں بیچیں گے، وہ نہیں بیچیں گے، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ غلام رسول کو خرید سکے، یہ انہی کو خریدتے ہیں جو آوارہ کرنا، برا نہ ماننا۔ اپنے جوانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آوارہ مت رہو، ہمارا کوئی امام ہے۔ سبحان اللہ، آوارہ مت رہو، ہمارا کوئی قائد ہے۔ بے شک، ہمارا مت رہو، ہمارا کوئی رہبر ہے، اور وہ رہبر ایسا ہے جو آسمان زمین کا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے یہ کیا خوب سنایا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ سمجھو گے نا، بڑا پیارا ہے۔ اتنی لمبی جو میں نے تقریر کی نا ابھی تک، اعلیٰ حضرت نے 2 مصروں میں بات بتائی۔ سبحان اللہ، امام احمد رضا نے 2 مصروں میں بات بتائی، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
دیکھیے اعلیٰ حضرت نے ایک پیمانہ دیا، جلدی سے لے لو، کہہ دے انہیں جانا انہیں مانا۔ سنیے سنیے آگے والا، ابھی تک تو آپ بڑے خوش ہو گئے، انہیں جانا کیونکہ ہمارے پلے کی بات، نبی کو مانا، نبی کو جانا، اسی پر تو ہم سب چلتے ہیں، لیکن آگے والا بڑا ٹف ہے، اس پر اتریں گے تو وہی جاننا ہوا، وہی ماننا۔ سنیے کیا فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ بے شک صرف جاننا ماننا زبانی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب نبی کو جانا، نبی کو مانا، پھر غیروں سے کٹنا بھی پڑے گا، بے شک پھر غیروں سے دور بھی ہونا پڑے گا، غیروں کے رسم و رواجوں کو اپنے گھروں سے جواب نہیں دے رہے ہیں سب لوگ، نکالنا پڑے گا، ہنود و یہود و نصارہ کے رنگ کو اپنے وجود سے ہٹانا پڑے گا، مٹانا پڑے گا، غیروں کے طور طریقے رسم و رواجوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور دشمنان رسول سے بھی دور رہنا پڑے گا، بے شک انشاءاللہ۔ اسی پر بات نہیں چلے گی، اسی لیے میں نے کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا، جو بھی نبی کا غیر ہے، بے شک چاہے غیر کوئی عقیدے کے لحاظ سے ہو، غیر کوئی کردار کے لحاظ سے ہو، جو بھی نبی کا غیر ہوگا، عاشقان رسول کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بے شک جو میرے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، سبحان اللہ، جو نبی کا وفادار ہے وہی ہمارا سردار ہے، بے شک جو نبی کا پیروکار ہے وہی ہمارا امام بھی ہے، سبحان اللہ، اسی لیے کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا، ذرا پیار سے محبت سے سبحان اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا، بے شک نہ رکھا غیر سے کام، لوگوں تمام غیر طریقوں سے کٹنا پڑے گا، غیر شرعی کاموں سے بچنا پڑے گا، شادیاں ہو، غم ہو، جو بھی معاملات ہو، وہاں غیروں کے رنگ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، ہر مجلس میں رنگ مصطفیٰ غالب ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ ہماری شادیوں پہ اب اسلامی رنگ کہاں ہے؟ جواب دکھائیے، ہم اس دور سے گزر رہے، میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام شیء، اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، الا اسم، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، یہ حدیث ہے، زمانہ آئے گا اسلام باقی بچے گا کچھ بھی نہیں، صرف اسلام کا نام بچے گا، یعنی یہ غلام محمد ہے، یہ غلام رسول ہے، یہ عبد الرشید ہے، یہ عبد الغفار ہے، نام تو بچے گا لیکن کام اسلام کا نہیں ہو۔ اللہ قبلہ شبی صاحب اچھا رہے گا، ماشاءاللہ، توجہ سے بولیے محبت سے، سبحان اللہ، مرتبہ اونچی آواز سے، آپ کو تھکان محسوس مت ہو رہی ہے، جو میری گفتگو ہے آپ کے پلے کچھ پڑھ بھی رہا کہ نہیں، کوشش کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جلسوں کی مقبولیت اور قبولیت یہی ہے، اگر ہم تقریر سن کر کے کچھ بدل گئے، کچھ چینجنگ آ گئی، کچھ تبدیلی آ گئی، سمجھ لینا ہمارا جلسہ انشاءاللہ قبول ہو گیا، انشاءاللہ ہم رسول سے قریب ہو گئے، سبحان اللہ، ہم نبی کے قدموں میں نزدیک آ گئے، سبحان اللہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کیا شان، صحابہ کا مجمع ہے، سبحان اللہ، نورانی چہرہ چمک رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں، وہ بھی بیٹھنے آیا لیکن اس نے پہلے سلام کیا، میرے نبی نے چہرہ موڑ دیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اللہ حضور نے چہرہ موڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ادھر سے السلام علیکم حضور، حضور علیہ السلام، اللہ، وہ تڑپ گئے، وہ بے قرار ہو گئے، وہ بے چین ہو گئے، وہ بے اطمینان ہو گئے، حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ سلام کا جواب خوشی سے نہیں دے رہے،
وہ جانے سلام کا جواب حضور کا نہ دینا کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ ہم کو تو غیروں نے روندا ہے اپنے قدموں تلے، غلام بنایا، ہمیں کیا پتا چلے حضور کی غلامی کس چیز کا نام، ہمیں کیا پتا چلے حضور کی ناراضگی کس چیز کا نام، ہمیں کیا پتا چلے حضور سے کٹ جانا کتنا خطرناک ہے۔ ہم تو کب کے کٹ چکے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، اسلام کس چیز کا نام۔ فاطمہ الزہرا کا پردہ اور رسول اللہ کی بیٹی کا رات بھر سجدوں میں رونا، پھر لمبے سجدے کر کے صبح سر اٹھانا اور عرض کرنا میرے مولا تیری راتیں ختم ہوتی ہے، فاطمہ کے سجدے ختم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، یا اللہ ایک رات ایسی لمبی بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جس ہماری بہن کو، ماں کو، بیٹی کو کبھی نماز کی فرصت نہیں ملتی ہے، پتہ ہی نہیں اسلام کس چیز کا نام ہے، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، وہ کیا سمجھے کہ اسلام اور مصطفیٰ کی ناراضگی کیا ہے۔ اللہ اللہ صحابی ادھر ادھر آگے پیچھے آ رہے ہیں، سلام کا جواب نہیں مل رہا ہے۔ لگو بالآخر کسی نے کہہ دیا او صحابی شاید تمہیں جواب نہیں ملے گا۔ فرمایا کیوں؟ کہا تم نے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ اللہ، کیونکہ مردوں کے لیے سونا پہننا میرے نبی نے حرام کیا ہے۔ بے شک۔ اب پتہ نہیں آپ کے علاقے میں رسم و رواج کیا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر رشتہ وہ ہے جس میں بیٹی والے پر سب سے ہلکا بوجھ ڈالا جائے، جس میں بیٹی والے پر سب سے کم ہلکا بوجھ ڈالا جائے، وہی سب سے بہتر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ نے کہا سلام کا جواب نہیں ملے گا۔ اب سنیے پیار اور محبت کا تقاضا، اس نے انگوٹھی نکالی اور دور پھینکی۔ سبحان اللہ، انگوٹھی نکال کے دور پھینکی۔ اب جلسہ مجلس مکمل، اب آیا انگوٹھی کو پھینکا میرے حضور کی بارگاہ میں، السلام علیکم۔ میرے نبی نے کہا وعلیکم السلام۔ بے شک، وعلیکم السلام۔ حضور سلام کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا تھا۔ کہا تیرے انگلی میں مجھے جہنم کی لوہے کی آگ کی وہ رسی نظر آ رہی تھی۔ اللہ، اب مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ حضور کے پیچھے چلنے لگے۔ کسی نے اس صحابی کے کان میں کہا جناب یہ قیمتی سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا کے لے جاؤ گھر میں کسی عورت کو دے دو۔ کہا خبردار، جس چیز سے مجھے نبی ناراض ہو رہے تھے کتنی بھی قیمتی ہوگی کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ، بے شک، کبھی ہاتھ نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صبح ہوتی شام ہوتا نبی کی سبحان اللہ، بے شک۔ اب میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے نام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں جن کے اعمال میں اچھے دیکھتا ہوں، آپ نے ابھی دونوں ہاتھوں کو ہوا میں کھڑا کر کے کہہ دیا ہمیں نبی سے پیار ہے، سب نے کہہ دیا۔ اب تم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ میرے عمل دیکھ کر کے نبی قبر میں خوش ہو جائے؟ میں خود چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں؟ میری خود کی چاہت ہے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، شرم محسوس نہ ہو تو اس کام کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو پھر کس کام کے لیے اٹھیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا عمل کروں کہ نبی قبر میں میرا عمل دیکھ کے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ،
جو رضوی ہوں گے، جو رضا کے ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے نصیحت کی، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سنیو بیدار ہو جاؤ، میں چند منٹوں کے لیے آگے اور بڑھوں گا، آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا عمل میں قبر میں نام اعمال اچھا دیکھتا ہوں، نمازیں، روزہ، تقوی، برائیوں سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، نیک اعمال انجام دینا، یہ نام اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صبح بھی پیش، شام بھی پیش۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے اعمال میں اچھے دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں، میں راضی ہو جاتا ہوں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ فحمدت اللہ، میں قبر میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کو سنیو، جو اپنے اعمال سے نبی کو خوش کرے، جو اپنے اچھے اعمال سے کردار سے نبی کو راضی کرے، زندہ نبی قبر میں ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، ہمارے کردار پہ نظر ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پہ نظر ہے، ہمارا سب کچھ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لہذا احتیاط کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عہد کرو ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے انشاءاللہ الرحمن، ہم اپنی شادی کی مجلسوں میں رنگ مصطفیٰ غالب رکھیں گے انشاءاللہ، ہم ہر کوئی کام رسول اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا جلدی سے سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب میں کسی کے اعمال خراب دیکھتا ہوں اللہ تو مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن صرف تکلیف نہیں، اب یہ امت کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ کہتا پھر اس گنہگار امتی کے لیے میں قبر میں ہاتھ کھڑا کر کے اللہ سے اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک گنہگار آدمی جو اعمال برے رکھتا ہے، جب اس کے نام اعمال پہ مجھے نظر پڑتی ہے، آپ بتاؤ کیا نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب اچھے اعمال دیکھ کر کے نبی خوش ہو رہے ہو تو برے اعمال دیکھ کر کے کیا حضور کو تکلیف ہوگی؟ اللہ، کیا ہم میں سے کوئی عاشق ایسا ہو سکتا ہے جو کہتا کہ میں نبی کو تکلیف؟ آپ میری بات برا نہ ماننا، وہ لوگ گستاخیاں کر کے تکلیف دیتے ہیں، ہم بدکرداریاں کر کے، اللہ ہم حضور کے کاموں کے مخالف کام کر کے رسول اللہ کو قبر میں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی عشق ہے، یہ بھی کوئی محبت ہے، یہ بھی کوئی غلامی ہے، یہ بھی کوئی رسول اللہ سے وفاداری ہے۔ کام بھی کھائیں، رشوت بھی، گالیاں بھی، برائی بھی، لوگوں کو تکلیف بھی، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کریں، زمینیں کھائیں، جھوٹے قسمیں کھا کھا کر مال کمائیں، اور اپنے آپ کو ہم کہیں کہ رسول اللہ کے غلام۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کا کام نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، ان کا طریقہ تھا وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، جا رہے تھے ایک جگہ پہنچے، رک گئے، کوئی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ لینے والا ابھی آنے والا ہوگا، جلدی سے ملا کر کے رکھ لو۔ بیٹی نے کہا اماں میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اللہ کیا کہا؟ بیٹی نے کہا، ماں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کرو جلدی، وہ ابھی آئے گا، پھر موقع نہیں آئے گا، موقع نہیں ملے گا پانی ملانے کا۔ کہا نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا کیوں نہیں ملاؤ گی؟ کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو امیر المومنین باہر سن رہے ہیں،
ان کی عادت تھی، وہ جاتے تھے، نکلتے تھے گلی کوچہ گھر گھر، ہر ایک کی خبر گیری کے لیے۔ یہ تھے زمانے کے بادشاہ، بے شک سبحان اللہ۔ گھر گھر جاتے، کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ تجھے کون امیر المومنین دیکھ رہا ہے ابھی؟ امیر المومنین نے تو آرڈر کیا دودھ میں پانی مت ملانا، پانی ملا کر کے دودھ مت بیچنا، گناہ ہے، حرام ہے۔ تجھے کون امیر المومنین ابھی دیکھ رہا؟ کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اتنا کہنا تھا، فاروق اعظم وہیں سے مڑ گئے، وہیں سے واپس مڑ گئے اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹی جلدی کر، تیرے لیے میں نے پاکیزہ نیک سیرت خاتون دیکھی ہے شادی کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ لیجئے باپ انتخاب کیا کر رہا ہے۔ بے شک۔ میرے نبی نے کہا شادی کے لیے نکلو گے، نکاح ڈھونڈنا ہے، مال خاندان خوبصورت کو بعد میں دیکھنا، پہلے دین دیکھنا، دین کیسا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دین کو پیچھے چھوڑ دیے، باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مال کو بھی دیکھتے ہیں، خاندان کو بھی دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر چھوڑا ہے تو دین چھوڑا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے آج جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ شرابی، وہ کبابی، وہ حرام خور، وہ سماج میں بدترین انسان، وہ نشے کے عادی، وہ ماں باپ کے نافرمان، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے سماج کو برباد کر رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ ترس رہے ہیں کہ میرا بیٹا میری خبر گیری لے، وہ کیسے لے سکتا ہے؟ اس نے تو اس کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ اللہ، فاروق اعظم واپس آگے کہا بیٹے جلدی کر، میں نے تیرے لیے بڑی پاکیزہ بیوی دیکھی ہے، سنیے۔ اللہ بیٹھی، فاروق اعظم کا بیٹا گیا پیغام دینے کے لیے، جب دروازے پہ پہنچا جناب کون؟ کہا میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ کہا ادھر کیا؟ کہا میں پیغام نکاح کے لیے آیا۔ عورت بڑی خوش ہو گئی، زمانے کا امیر، اس کا بیٹا میرے دروازے پہ پیغام نکاح۔ سبحان اللہ، شادی ہو گئی، شادی ہوئی، ان دونوں میاں بیویوں سے ایک بچی پیدا ہو گئی، ایک بیٹی ان کو ملی، اس بیٹی سے عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ پیدا ہو گیا۔ علماء سمجھتے ہیں آپ کو تو میں آسان کر دوں گا، عمر بن عبدالعزیز کون اسلامی شخصیت ہے یہ سمجھنے کے لیے بڑا وقت کی ضرورت ہے، لیکن اشارہ دے دوں گا تاکہ پتہ چلے نیک بچے اور اچھے بچے کہاں سے پیدا ہوتے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانے کا حکمران اور اسلامی بادشاہ ہے جن کے لیے علماء نے لکھا ہے زمانے میں جتنے بھی حکمران بادشاہ اسلامی آئے ہیں ان سب میں خلافت راشدہ جو 4 خلیفہ حکومت کیے ہیں ان کی خلافت کے مطابق اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے۔ سبحان اللہ، ان کی تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے، ایک جملہ لے لو پتہ چلے گا وہ کیا تھے۔ ان کے زمانے میں عدل کا اتنا دباؤ تھا، عدل کا اتنا بول بالا تھا، انصاف کا اتنا بول بالا تھا، ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر پانی پیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر پانی پیتے تھے، بکری شیر سے نہیں ڈرتے تھے اور شیر بکری کو کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ سبحان اللہ، عدل عمر بن عبدالعزیز کا اثر، اور اثر کیوں نہ ہو، ایک دن شام کے ٹائم بیت المال کا حساب خود لکھ رہے تھے، ایک سائل آیا ملنے کے لیے، کہا حضرت مجھے آپ سے تھوڑا ملنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے بتاؤ گفتگو جو کرنی ہے وہ پرسنل ہے، ذاتی ہے یا بیت المال کے بارے میں؟ کہا نہیں حضور مجھے اپنی ذاتی بات کرنی ہے۔ اس نے ہاتھ سے چراغ کو بجھا دیا، کہا حضور اندھیرا چھا گیا، میں کس روشنی میں کا بات کروں؟ کہا بات تو زبان سے کرنی ہے، آنکھوں سے تو نہیں کرنی ہے۔ اچھا یہ روشنی کیوں بجھائی آپ نے شمع؟ کہا یہ چراغ بیت المال کا جل رہا تھا، اس بیت المال کے چراغ کے نیچے ہم اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھا ہے اسلام؟
تماشا بنایا اسلام. ہم مسلمان بھی ہیں اور حرام بھی کھائیں گے, ہم مسلمان بھی ہیں رشوت بھی کھائیں گے, ہم مسلمان بھی ہیں بدکاری بھی کریں گے, ہم مسلمان بھی ہیں اور دھوکہ بھی دیں گے, ہم مسلمان بھی ہیں اور نہ جانے کتنے کا حق کھا کر کے ہم نے ہڑپ کر لیا ہے, ہم مسلمان بھی ہیں اور لوگوں کی غیبت بھی کرے, وعدہ خلافی بھی کرے, جھوٹ بھی بولے, یہی مسلمان. مسلمان نبی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے, مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام سمجھ میں آتا ہے. سبحان اللہ. ذرا پیار سے جواب دے دو, ایک جملہ لے لو محبتوں کے ساتھ. سبحان اللہ. مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام سمجھ میں آتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اسلام کی کوئی الگ شکل نہیں ہے, اسلام کی شکل مسلمان ہے. سبحان اللہ. اسلام کی شکل مسلمان ہے. بے شک. اب بتاؤ ہم کیسے پہچانے اسلام کیا ہے؟ جب ہمارا مسلمان آفیسر رشوت کھائے گا, کیا اسی سے اسلام سمجھ میں آ جائے گا؟ اللہ. جب ہمارے جوان ننگے ہو جائیں, ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں, اسی سے اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے اسلام سے لوگ دور ہو رہے ہیں. ہمیں اسلام کی پکچر کو اپنے وجود میں ہم اتارنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. یہ تو خواجہ تھے جس نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی, سبحان کوئی اللہ. بارود ہاتھ میں نہیں, کوئی ڈنڈا ہاتھ میں نہیں, تسبیح ہاتھ میں ہے, لوٹا ہاتھ میں. سبحان اللہ. 90 لاکھ لوگوں کو ہندوستان میں مسلمان بنا دیا. سبحان اللہ. بے شک. تو لہذا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے نبی نے فرمایا جب تم کوئی کام اچھا کرتے ہو اس پہ نبی قبر میں خوش ہوتے ہیں, جب تم برائی کرتے ہو تو میرے نبی کو قبر میں بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے. اب جواب دے دو, نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو یا ناراض؟ راضی. جواب جواب جواب. بس محبتوں کے ساتھ بات ختم ہو رہی ہے. راضی. میرے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو یا ناراض؟ راضی. نبی اچھے اعمال سے خوش ہو جائیں گے, سچ بولنے سے خوش ہو جائیں گے, گالی بکنے سے نبی ناراض ہو جائیں گے, دھوکہ بازی سے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے, حرام کمائی کرنے سے نبی ناراض ہو جائیں گے, غیر لوگوں کے کام, یہود و نصارہ حنود کے کام کرنے سے نبی ناراض ہو جائیں گے. اگر راضی کرنا ہے تو نبی کے ہر ادا کو ادا کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. بے شک. مسلمان ہو کر کے مسلمان. اگر آپ لوگ اجازت دیں گے ایک شعر کشمیری میں سناتا ہوں. ہاں آپ جائیں گے سننے کے. زایائی مسلم بے شک. پیدا تو ہم مسلمانوں سے ہوئے, زایائی مسلم مگر لگ پت رسم و رواج, زایائی مسلم مگر لگ پت رسم و رواج, سنت سری مشرا اچھا مسلمان. بے شک. شبیر صاحب کشمیری سمجھتے آپ سمجھ رہے, اگر آپ چاہیں تو میں آسان. یہ تو میرے جو ابھی تک تقریر کی اس کا خلاصہ ہے یہی. زایا یعنی ہم مسلمانوں سے پیدا ہوئے تھے مگر وائی ہوا کیا ہمیں, ہم رسم و رواج کے پیچھے پڑے, ہمیں تو نبی کے پیچھے چلنا تھا. زایا مسلم لگ بد رسم و رواج, سنت سری مشرا اچھا مسلمان. پھیرا انہیں گھوم رہی ہے, پھیرا یم کو رسانے اور ہمارے بیٹیا, پھیرا یم کو رسانے وڑنے مانے سر پہ دوپٹہ نہیں, پھیرا یم کو رسانے وڑنے زن کافرانے. کافروں کی ہوتی ہے بیٹیا, اسی طرح مسلمانوں کی بھی ہونے لگی. پھیرا یم کو رسانے
ورنن زن کافرانے شرم و حیا چھت سلام سیوان اچھا مسلمان ویزی 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 ودنو قرآن ویزی 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 ودنو قرآن اچھا مسلمان تو اسلام کی کوئی الگ پکچر نہیں ہے، اسلام کی شکل مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام اپنا رسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ کیونکہ اسلام میں امن ہے، اسلام میں محبت ہے، اسلام میں اخوت ہے، اسلام میں کہا گیا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلیم تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے لیکن باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک۔ میرے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالتا ہے اللہ مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں اپنے وجود پر مصطفیٰ کا کنٹرول مانو۔ بس آیت کا ترجمہ اور اس کے 2 لفظ میں بات ختم۔ اگر آپ کی اجازت، آپ تھکے مت، اجازت ہے جو میں نے بیان کیا بس اس کا نچوڑ آیت ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سبحان اللہ۔ نبی مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ اولا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، نبی مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہے۔ اولا۔ اب اولا کے 2 معنی جلدی سے لے لیجئے، بہت مختصر گفتگو، بس آخری 2 چند کلمات ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ 2 جملے لے لو بس، پورے تقریر کا خلاصہ اسی میں ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کہتا النبی اولا ہے بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ، مومنین کی جانوں سے زیادہ ان سے نبی اولا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے اولا کا معنی کیا ہے؟ تو بس اسی میں سب کچھ ہے۔ اب اس پر تو گفتگو ہو گئی، دوبارہ کیا کہیں گے؟ کہتے کہ اس کا مطلب زیادہ ہو رہا ہے۔ جی 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 جی۔ اب میری جو گفتگو مجھے لگ رہا، حالانکہ میرے پاس کوئی اس کے لیے سلپ وغیرہ نہیں آئی تھی کیونکہ میں نے خود پتا حالات کا مشاہدہ ہوتا ہی ہے، اس لیے میں نے اس پر گفتگو کر لیا۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں میں نے کہہ دیا بس 100 بات کی ایک بات، مصطفیٰ کو فالو کرو، غیروں کو چھوڑنا پڑے۔ یہ ڈول ڈی جے باجے وغیرہ چھوڑ دیجئے گا، اپنے گھروں سے اس کو نکال دیجئے گا۔ یہ رسول اللہ کو قبر میں جا، اس کا عمل جب نبی کے پاس پہنچتا ہوگا یہ بڑے ناراض ہو گئے ہوں گے، بڑی تکلیف ہو گئی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر میں کیا سمجھاؤں گا؟ حضور کو تکلیف دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کو تماشا مت سمجھو۔ اللہ۔ تم جو غیروں کے کام کرتے ہو نا، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب نبی ناراض تو اللہ ناراض ہے۔ اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو سلپ دوبارہ آئی اس کا مطلب مجھے یہی آیا کہ ان کو اس بات کے لیے ہاتھ کھڑا کروائیے، وعدہ کروائیے انشاءاللہ الرحمن یہ ڈول ڈی جے باجے آج سے گھروں سے نکال دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہہ دیا نا، آپ نے کہا ہمیں نبی سے پیار ہے، جب نبی سے پیار ہے تو نبی کے کام کرو، بس انہی سے نبی راضی ہو جائیں گے۔ یہ ڈول ڈی جے باجے اپنے گھروں سے آج سے بند کریں گے انشاءاللہ الرحمن، یہ وعدہ ہے۔ آج کا جلسہ ہے انشاءاللہ، اور اس جلسے کو تاریخی جلسہ بنا دو انشاءاللہ۔ آج ہی کے دن رہتی دنیا تک یاد رہنا چاہیے جلسہ، اسی جلسے میں تم نے وعدہ کیا نبی کو تکلیف دینے والا ڈی جے باجے شادیوں میں آج کے بعد ہم ترک کریں گے، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اب اگر آپ کو شوق ہے، اگر ان چیزوں کے بغیر شادی کرتے کہتے شادی نہیں جیسی ہوئی، اب اگر شوق ہے تو گھر میں میلاد کا پروگرام کیا کرو۔ سبحان اللہ۔
کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ کیوں فضول میں شیطان کو گھر دعوت ہے؟ علیہ رحمان کو دعوت کرو، حبیب رحمان کو گھر بلاؤ، سبحان اللہ، رسول اللہ کو دعوت گھر میں کرو، رحمتیں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑے پروگرام مت کرو، چھوٹے چھوٹے میلاد کی مجلس گھر میں کرو نا، کسی پڑوس میں کسی عالم دین کو لاؤ، نعت خواں 2-3 لے آؤ، اپنے پڑوسیوں کو دعوت کرو، مختصر سا کھانا بناؤ، مائک لگاؤ، نعت گنگناؤ، رسول اللہ کی تعریفیں کراؤ، سیرت پہ نکاح پہ خطبہ دے دو، انشاءاللہ رحمان تم دیکھو تمہاری بہاریں ہی بہاری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بے شک، مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں اسلام ہونا چاہیے، لیکن نکال دیا۔ لیکن یقین ہے میرا آج انشاءاللہ رحمان اس جلسے کی برکت سے اسلام دوبارہ ہمارے گھروں میں داخل ہو، انشاءاللہ، اسلام کی برکتیں دوبارہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ النبی اولا، نبی اولا ہے، اولا کا ترجمہ کروں گا بس، بالمومنین، مومنین کو نبی اولا ہے، من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ۔ اولا کا معنی جلدی یاد رکھ لیا، اولا ولی سے آیا۔ اب ولی کے 2 معنی، ایک معنی ولی کے قریب کے ہوتا ہے، بے شک، ایک معنی نبی ولی قریب ہو جو ہوتا اس کو ولی بولتے ہیں۔ جیسے کوئی رشتے میں قریب ہوتا اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کا ولی کون ہے، یعنی اس کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے، اس کو ولی بولتے ہیں۔ اور دوسرا ولی بمانے والی، والی بمانے مالک، اور دونوں معنی حضور پہ، حضور کی قربت پہ فٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ، ان کی جانوں سے زیادہ قریب، جانوں سے قریب۔ ذرا نقطہ کچھ ٹف ہے لیکن آسان کروں گا۔ یہ جو آپ شہرک جو ہوتی ہے نا، شہرک ہی بولتے ہیں، اس کے اندر جو رگ کے اندر جو سانس آتی جاتی ہے، اس کو ہم نفس بھی بولے، سانس بھی بولے، اور اسی کو جان بھی بولتے ہیں۔ جو رگ کے اندر آتی جاتی ہے یہ جو سانسیں، یہی جان بھی ہے۔ جب یہ سلامت تو ہم سلامت، جب یہ سانسیں رک جاتی ہے تو جان ختم۔ یہی صحیح ہے۔ اب یہ جان ہمیں سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نبی مومنین سے اس جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کوئی سمجھ آ گیا؟ شہرک کے اندر جو شاہ جا رہی ہے، سانس جا رہی ہے، اس سانس سے بھی زیادہ مومن سے نبی قریب ہے زیادہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب آپ کہیں گے اس کا مطلب سانس سے زیادہ قریب نبی ہے، تو اس کا کیا معنی؟ ہم زندہ ہیں سانسوں کی وجہ سے، بے شک، سانسیں زندہ ہیں نبی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اگر سمجھ میں آ گئی زندہ دلی سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، یہی نبی، یہی اللہ کہتا ہے نبی مومنین کو جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک، ہم زندہ ہیں سانسوں کی وجہ سے، لیکن ہماری سانسیں زندہ ہے نبی کی وجہ سے۔ بے شک، اب اس کے لیے تائید کے لیے میں ایک بات بتا دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، سبحان اللہ، اور پھر ساری کائنات کو میرے نور سے بنایا۔ بے شک، نبی کائنات کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ،
تو غوث اعظم نے اسی بات کو اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، روحی جسد الکونین عین حیات الدارین، فرمایا یہ نبی دونوں جہاں کے جسم کی روح ہے، صرف روح نہیں، وہ عین حیات الدارین، یہ دونوں جہاں کی جو زندگی ہے اس زندگی کی زندگی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے بھی کی ہے۔ تو ایک شعر سنا، ارشاد، مدے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، بے شک، سبحان اللہ، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا یا علماء سے کبھی سنا بھی ہوگا، جب حضور معراج پہ گئے آپ نے سنا ہوگا، واقعہ مجھے نہیں بتانا، ایک نکتہ لینا ہے اسی حوالے سے کہ نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جانوں سے زیادہ قریب اس لیے کہ نبی ہی اصل جانوں کی جان ہے، بے شک، نبی ہی کی وجہ سے ہماری جانیں زندہ ہے۔ سبحان اللہ، حضور زندگی نہیں، زندگی کی بھی زندگی ہے۔ بے شک۔ آپ نے سنا ہوگا جب حضور معراج پہ گئے، اپنے علماء سے سنا ہوگا جب حضور معراج سے واپس آ گئے تو وہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، سبحان اللہ، سنا ہے نا، وہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، اور جو پانی وضو کے لیے رکھا تھا گرم، اس کا بھاپ اٹھ ہی رہا تھا، اور جس بسترے سے نبی نکلے وہ بستر گرم تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سوال یہ ہوا، اتنا لمبا سفر کر کے یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے لمبا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو اونٹ پہ جب جائیں گے تو 40 دن لگتے ہیں، سبحان اللہ، پھر زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا راستہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں تک، پھر سدرۃ المنتہی، پھر لامکان، اتنا لمبا سفر۔ لیکن کہتے ہیں جب حضور واپس آ گئے کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی سے بھاپ اڑ رہے تھے، سبحان اللہ، بستر بھی گرم تھا۔ میں حیران ہو گیا، مولا اتنا عرصہ۔ کچھ روایت میں یہ بھی آیا کہ 27 سال میں معراج ہوا۔ سبحان اللہ، رات کا یہ تھوڑا سا حصہ کتنا گزرا؟ 27 سال۔ لیکن 27 سال یہ کنڈی ہل رہا تھا، 27 سال بستر گرم رہا، 27 سال پانی کا بھاپ اٹھا، پھر کیا ہو گیا؟ کہتے یہ اتنی دیر نہیں اٹھا، بھاپ نہیں اٹھا، بستر گرم نہیں رہا اتنی دیر، کنڈی نہیں ہل رہا تھا، پھر کہتے مصطفیٰ جان ہے، سبحان اللہ، کائنات کی مصطفیٰ جان ہے، یہ جو مکان ہے اس کی نبی جان ہے۔ جب نبی اس مکان سے لامکان نکلے، سبحان اللہ، جب نبی مکان سے نکلے لامکان کو گئے، سبحان اللہ، اب مکان کی جان نکل گئی، اللہ، اب مکان کی جان نکل گئی، تو جو چیز جہاں تھی وہیں ٹک گئی۔ بے شک، جیسے کہتے کنڈی ہل رہا تھا، تو یہ کنڈی اتنی دیر 27 سال کیا کر دیا اسے؟ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جب حضور مکان سے لامکان نکلے تو یہ کنڈی یہاں تک ہل رہا تھا، جب نبی مکان سے نکلے، جان سے جان دنیا کی نکلی، دنیا بے جان ہو گئی، تو جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی۔ سورج رکے، چاند رکے، آفتاب رکا، سب کچھ رکا، آکسیجن ختم، سب نکل، بے جان دنیا ہو گئی۔ اب جب نبی مکان سے لامکان سے مکان میں آ گیا تو پوری کائنات میں جان دوبارہ واپس آ گئی۔ سبحان اللہ، تو یہ کنڈی یہاں ہل گیا، ادھر رک گیا تھا، پھر ہلنے لگا، یہ یہاں سے نیچے گر گیا اور پھر سے ہلنے لگا، اور بھاپ جہاں رکی تھی وہیں سے پھر شروع ہو گئی، اور بستر کی گرمی جہاں رکی تھی وہیں سے دوبارہ شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے نبی جانوں سے زیادہ۔
سمجھے آپ؟ اب وقت اجازت نہیں دے رہا، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، لیکن آپ بھی بڑے پیار سے بیٹھے، محبتوں سے بیٹھے. اور دوسرا معنی بھی لے لیجئے جلدی سے، النبی اولا. پہلا معنی نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے. دوسرا معنی والی بمانے مالک، یعنی مومنین جتنی اپنی جانوں کے مالک ہے، ان سے زیادہ ان کے مالک مصطفیٰ ہے. بے شک سبحان اللہ. مومن جتنا مالک اپنے آپ کا ہے، اس سے زیادہ مومن کے مال اور جان اور اولاد کا مالک محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے جب مدینہ کے لوگوں کو نبی کچھ مانگتے تھے اسلام کے لیے، وہ کبھی نہ نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. کہتے تھے حضور مال اولاد تیری، جان ہماری تیری، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس مصطفیٰ تو راضی ہو جا. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں ایک دن ایک سائل آیا کہ حضور مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. حضور نے کہا عثمان غنی کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. کہاں جا؟ عثمان غنی کے پاس. چلے گئے عثمان غنی کے دروازے پر. عثمان غنی اس وقت اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، تم نے سالن میں نمک زیادہ ڈالا، تم نے فضول خرچی کی. وہ دروازے سے ہی واپس بھاگ گئے. انہوں نے کہا لایا کچھ؟ کہا حضور تم مجھے کہاں بھیج رہے ہو؟ وہ جو غلام کو نمک کا ایک دانہ زیادہ ڈالنے پر ڈانٹ رہا ہے، مجھے وہاں سے کیا ملے گا؟ مجھے تو بیٹی کی شادی کرنی ہے. اچھا حضور نے کہا تو واپس مت آؤ، دوبارہ جاؤ. جب کل دوبارہ گئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے. او غلام، تم نے چراغ کی بتی موٹی لگائی، تیل زیادہ جل گیا. ساحل بھاگ گیا وہیں سے. حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ مجھے کسی اور جگہ بھیجئے نا، ادھر کیا بھیج رہے ہو آپ؟ آج وہ اپنے غلام کو چراغ میں بتی موٹی لگانے پر ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے چراغ میں تیل زیادہ جو چراغ میں تیل زیادہ جلنے پر غلام کو ڈانٹے، مجھے وہاں سے کیا ملے گا؟ کہا اس کو بولو نا مجھے حضور بھیج رہے ہیں. تو باہر ہی سے چلا جا رہا، ذرا اندر جا کے بولو نا حضور نے بھیجا. چلے گئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. آج کان لگایا، آج عثمان غنی کسی غلام کو نہیں ڈانٹ رہے. دروازے کو دستک، اندر سے آواز آئی مان کون؟ کہا مجھے محمد عربی نے تیرے پاس بھیجا ہے. سبحان اللہ. عثمان جھوم اٹھے، کہا میرے. سبحان اللہ. چلے گئے دوڑ کے دروازے پہ پہنچے. حضور حکم کیا ہے؟ کہا کون؟ کہا میں سائل 2 دن سے آ رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں، آج تیسرا دن ہے، مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے. اچھا آجا پہلے. کھلایا پلایا، اس کے بعد اٹھایا اپنے ساتھ گودام میں لیا، اسٹور میں کہا لے جا جتنی مرضی ہے اتنا لے جا. سبحان اللہ. سائل کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں مال کو بھی اور مالک کو بھی، عثمان کو. عثمان غنی ادھر سے سمجھ گیا. کہا سائل کیوں کچھ نہیں اٹھا رہا ہے؟ کیا تمہیں میرا غلام کو ڈانٹنا یاد آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. حضور ہاں آپ سمجھ گئے جلدی. آپ شاید میرے سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں. تم غلام کو نمک کا دانہ ڈالنے پر، تیل تھوڑا زیادہ جلنے پر ڈانٹ رہے تھے، اور مجھے کہہ رہے جتنی مرضی لے جا. تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا سائل تو دراصل نادان ہے، تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. نمک کا دانہ میرے لیے تھا، اسی لیے میں نے کہا زیادہ مت لگاؤ، فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہے. جتنے سے کام چلے گا اتنا لگاؤ، تیل زیادہ مت جلاؤ، جتنے سے کام چلے گا اتنا جلاؤ. لیکن ارے سائل تم کو تو اس محبوب نے بھیجا، یہ عثمان بھی اسی کا ہے، عثمان کا سارا مال بھی اسی کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
جتنی مرضی لے جا، بے شک سبحان اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، میرے آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، حضور کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 5 منٹ آپ سے لے لوں گا، لیکن مدرسے کا مسئلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہو اسلام کی بہاریں پھلیں اور پھولیں، مدرسے کو